آیت شہادت کے فضائل۔ یہ آیت شہادت ایک خاص شان رکھتی ہے۔ امام تفسیر بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ یہود کے دو بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ میں آئے۔ مدینہ کی بستی کو دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے کہ بستی تو وہی معلوم ہوتی ہے جس کے بارے میں تورات میں پیشن گوئی آئی ہے کہ آخری نبی یہاں پر قیام کریں گے۔ بعد میں انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک بزرگ ہے جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ ساری نشانیاں پہچان گئے جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی گئی تھیں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر پوچھا، آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس کے جواب میں آیت شہادت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر سنایا اور وہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، اے پروردگار میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق جو شخص آیت شہادت پڑھ کر کہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، میرے بندے نے عہد کیا تھا اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر ہوں، اسے جنت میں داخل کر دوں۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، آیت شہید اللہ، آل عمران 18 نمبر آیت اور قل اللہم مالک الملک، یہ بھی سورہ آل عمران 26 اور 27 آیاتیں پڑھے، اللہ تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اسے جنت میں جگہ دے گا، اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا جن میں سب سے چھوٹی حاجت بھی مغفرت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب فرما دیں۔ شکریہ۔